بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 جنوری 2020 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب مسافر کتنے پیکٹ سگریٹ ساتھ لا سکتا ہے؟ سعودی عرب کے محکمہ کسٹم نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر اپنے اہلکاروں کو مسافروں کے حوالے سے نئی تحریری ہدایت جاری کی ہے۔ ہدایت نامے میں بتایا گیا کہ مسافر سگریٹ کے کتنے پیکٹ سعودی عرب اپنے ساتھ لا سکتا ہے۔ ویب سائٹ نے محکمہ کسٹم کی ہدایت کے حوالے سے بتایا کہ کوئی بھی مسافر 200 سگریٹ اپنے ساتھ لا سکتا ہے۔ کوئی بھی مسافر تمباکو کا ایک ڈبہ یا آدھا کلو حقے کا تمباکو لا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 200 سگریٹ اور 3 کلو تک تمباکو لایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی مسافر کے پاس 200 سگریٹ سے زیادہ یا 3 کلو سے زیادہ حقے کا تمباکو پایا گیا تو ایسی صورت میں مقررہ حد سے زیادہ پیکٹ اور تمباکو ضبط کر لیا جائے گا اور کسٹم ڈیوٹی مقررہ مقدار کے حوالے سے وصول کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے ضابطے پر عمل درآمد 16 جنوری 2020 سے شروع کر دیا گیا۔ اب نئے ضابطے کے مطابق ہر مسافر اپنے ساتھ صرف اور صرف 5 پیکٹ سگریٹ کے لانے کا پابند ہوگا۔ نایاب اور قیمتی ہرنوں کے شکار پر سعودی گرفتار۔ سعودی محکمہ تحفظ جنگلی حیات کے اہلکاروں نے غیر قانونی طور پر قیمتی ہرنوں کا شکار کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے شکار کیے جانے والے ہرن برآمد کر لیے۔ ملزم شکار کے لیے ممنوعہ علاقے میں غیر قانونی طور پر گیا تھا، جہاں اس نے نایاب نسل کے عربی ہرن ماہا اور زبال ریم کا شکار کیا۔ محکمہ جنگلی حیات کے اہلکاروں نے ملزم کو تفتیشی چوکی سے پہلے اس وقت گرفتار کیا جب وہ چور راستے سے چوکی عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویب نیوز آجل کے مطابق ملزم کے خلاف غیر قانونی شکار کرنے کا مقدمہ درج کر کے چالان متعلقہ ادارے کو بھجوا دیا گیا، جہاں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ جنگلی حیات کے زیر تصرف علاقہ عروق اور بنی المعارت ملک کے معروف صحرا ربع الخالی کے جنوب مغربی سمت میں واقع ہے، جس کا کل رقبہ 12,787 کلومیٹر ہے۔ علاقہ فطری صحرائی حسن سے مالا مال ہے۔ علاقے میں صحرائی بلی، صحرائی لومڑی، بھیڑیا، لائنوں والے گوہ، بری خرگوش اور عربی ہرن جسے ماہا کہا جاتا ہے موجود ہیں۔ وکی میڈیا کے مطابق صحرائی علاقے میں یہ ہرن کافی نایاب ہے، جس کی دم سیاہ دھاری دار ہوتی ہے۔ مذکورہ نایاب نسل کے دونوں ہرن ماہا اور دبال ریم کو 1995 اور 96 میں لایا گیا تھا تاکہ اس کی ناپید ہونے والی نسل میں اضافہ کیا جا سکے۔ ہرنوں کی دیکھ بھال کے لیے محکمہ تحفظ جنگلی حیات کی جانب باقاعدہ ٹیمیں مقرر کی گئی ہیں تاکہ لوگ ان کا غیر قانونی شکار نہ کر سکیں۔ محکمہ صحت کے 20 اہلکار معطل۔ طائف کے سرکاری ہسپتالوں اور صحت مراکز میں غیر حاضر ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوتاہی برتنے والے اور معیاری سروس فراہم نہ کرنے والے 20 اہلکاروں اور طبی عملے کے خلاف کارروائی کی گئی۔ طائف محکمہ صحت کے ترجمان عبدالحادی نے کہا کہ محکمہ صحت طائف کے سربراہ سعید بن جابر القحطانی نے ہسپتالوں اور صحت مراکز کا خفیہ دورہ کر کے کئی خلاف ورزیاں پکڑیں۔ محکمہ صحت کے ترجمان نے کہا کہ جن مراکز کا دورہ کیا گیا ان کی سروس 24 گھنٹے ہونے چاہیے تھی، جہاں مریضوں کو تمام خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ صحت کے سربراہ نے وزارت صحت کے تحت کام کرنے والے المہانی ہسپتال، کنگ عبدالعزیز ہسپتال، الہویہ مرکز اور تربہ مرکز کا رات کے وقت اچانک دورہ کیا۔ ترجمان محکمہ صحت نے کہا کہ دورے کے دوران معلوم ہوا کہ کچھ اہلکار ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے۔ بعض کی طرف سے صحت خدمات فراہم کرنے میں کوتاہی برتی جا رہی تھی، جبکہ کئی مریضوں کو معیاری سروس فراہم نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت نے اپنے ماتحت اداروں کی خدمات کا معیار بہتر کرنے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے خفیہ اہلکار تعینات کر رکھے ہیں، جو عام مریض بن کر اداروں کا دورہ کرتے ہیں۔ الربیع نے بتایا کہ محکمہ صحت طائف کے تحت 15 ہسپتال اور 123 صحت مراکز ہیں، جن میں عملے کے 14,000 ارکان کام کرتے ہیں۔ محکمہ اپنے ماتحت اداروں کی نگرانی کر رہا ہے اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرتا رہتا ہے۔
کرپشن پر میونسپلٹی کا سربراہ گرفتار۔ جازان ریجن کی ایک کمشنری کی میونسپلٹی کے سربراہ کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر کئی ملین ریال کے غبن کے علاوہ اختیارات کے ناجائز استعمال، تجاوزات، فرضی منصوبے اور ایک منصوبے پر کئی بجٹ منظور کرانے کا الزام ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدہ شخص جازان کے جنوبی حدود کی کمشنری کا سربراہ تھا۔ ایک شہری کی شکایت پر اس کے خلاف تفتیش کا آغاز ہوا تھا۔ کیس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے محکمہ انسداد کرپشن نے کہا کہ تفتیش سے معلوم ہوا کہ مذکورہ میونسپلٹی کو ایک ہی منصوبے کے لیے 3 ملین ریال کا بجٹ دیا گیا۔ محکمے نے بتایا کہ میونسپلٹی سربراہ نے منصوبے کے لیے بیک وقت 2 ٹھیکیداروں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جبکہ منصوبہ حقیقت میں کاغذات اور نقشے سے مختلف تھا۔ محکمے نے کہا کہ بعد ازاں تفتیش سے معلوم ہوا کہ میونسپلٹی سربراہ اس سے پہلے بھی کئی منصوبوں کے لیے بجٹ منظور کروانے کے بعد رقم کھا چکا ہے۔ شدید سردی کے باعث اونٹوں کی ناک سے خون بہنے لگا۔ عرب فیڈریشن برائے خلائی سائنس اور فلکیات کے رکن ڈاکٹر خالد الزاق کے مطابق سعودی عرب میں آئندہ 2 ہفتوں کے بعد موسم سرما کی شدت میں بتدریج کمی کی توقع ہے۔ ڈاکٹر خالد الزاق نے رواں ہفتے کو اس سال کا سرد ترین ہفتہ قرار دیتے ہوئے ٹویٹ کی کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب کے شمالی حدود کے علاقے حزم الگلامیٹ میں درجہ حرارت -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ واضح ہے کہ حزم الگلامیٹ قصبہ سعودی عرب کی شمالی سمت میں واقع ہے۔ یہ قصبہ ار شہر جو کہ شمالی حدود کے مرکزی شہر سے 100 کلومیٹر مغرب کی سمت میں ہے، جبکہ طریف کمشنری سے حزم الگلامیٹ گاؤں 140 کلومیٹر دور ہے۔ ماہر فلکیات کے مطابق طریف کمشنری میں درجہ حرارت -3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ رواں ہفتے بھی سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہنے کی توقع ہے۔ تری اسنا اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات و ماحولیات کی جانب سے جاری چارٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قصیم میں درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ الجوف کمشنری میں درجہ حرارت 0 ڈگری تھا۔ دوسری جانب ہفتے کو ملک کے شمالی علاقوں میں سردی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوگی۔ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اونٹ بھی موسم سرد سے متاثر ہو گئے۔ شدید سردی میں اونٹوں کی ناک سے خون بہنے لگا۔ دوسری ویڈیو میں باڑے میں رکھے گئے ڈرم میں پانی جم جانے کے باعث اونٹوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑک پر بہنے والا پانی بھی سرد موسم کے باعث جم گیا۔ سعودی عرب میں فوڈ کے بعد پیٹرول ڈلیوری بھی مقبول۔ دنیا بھر میں فوڈ ڈلیوری اب شہریوں کی ضرورت بن گئی ہے، جبکہ سعودی عرب میں اب پیٹرول ڈلیوری کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں مختلف اپلیکیشن کے ذریعے گھروں تک موبائل پیٹرول پمپ لانا فیشن بنتا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیات نے گزشتہ دنوں پیٹرول سٹیشنز کے منظور شدہ قواعد پر عمل کرتے ہوئے متحرک پیٹرول پمپ قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ ان قواعد پر عمل کرتے ہوئے موبائل پیٹرول پمپ قائم کیے گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈلیوری شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار پیٹرول سٹیشن تک جانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں موبائل پیٹرول سٹیشن کے ذریعے پیٹرول ڈلوایا جا سکتا ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ فوڈ ڈلیوری کی طرح پیٹرول ڈلیوری بھی مقبول بن جائے گا۔ امید ہے کہ یہ بزنس بہت جلد منافع بخش ہو جائے گا۔ دوسری طرف ایک طبقے کا خیال ہے کہ پیٹرول ڈلیوری مجبوری کے وقت کام آ سکتا ہے، اسے فیشن کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ اس کی زیادہ ضرورت ہائی وے پر ہوگی، جہاں بعض لوگ بعض جگہوں پر پیٹرول سٹیشنوں میں بڑی مسافت واقع ہے۔ خواتین کے فٹنس سینٹرز کی فیس زیادہ کیوں؟ سعودی عرب میں قائم فٹنس سینٹرز میں خواتین کی فیس زیادہ اور مردوں کی کم رکھی گئی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی حکومت نے اسکولوں میں طالبات کے لیے کھیلوں کی سہولتیں مہیا کی ہیں۔ اسپورٹس کا مضمون کورس میں شامل ہے۔ کئی شہروں میں خواتین کے لیے فٹنس سینٹرز بھی قائم ہیں۔ جدہ شہر کے بڑے اسپورٹس سینٹرز کے جائزے میں یہ بات سامنے آئی کہ مردانہ اور زنانہ حصوں کا اشتراک ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ایک جم کے مردانہ سیکشن سے زر اشتراک دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ ایک سال کی فیس 5 سے 6 ہزار ریال کے درمیان ہے، جبکہ 6 مہینے کی ممبرشپ 3 ہزار ریال ہے۔ لیڈیز سیکشن سے سالانہ ممبرشپ کی فیس دریافت کی گئی تو سالانہ 8 ہزار اور 6 ماہ کی ممبرشپ 6 ہزار ریال ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا اسپورٹس سینٹرز میں ناجائز منافع کمانے کا رواج پھیلا ہے۔
بعض سینٹرز کے مالکان ذاتی ٹرینر کے نام پر اسپیشل فیس وصول کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار اسپیشل ٹرینر کی فیس 7,000 ریال تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔